سال کے بعد میرے کول بھی لینڈ کروزر ہوئے گی، پیسے آئیں گے، دولت آئے گی، حضرت جی۔ پھر آپ جب توحید بیان کریں گے نا تو تمہارے ہاتھ کوئی نہیں چومے گا، کوئی گلے میں ہار نہیں ڈالے گا، کوئی آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی آپ کو حضرت جی نہیں کرے گا، کوئی آپ کو چپکے سے نذرانہ جیب میں نہیں ڈالے گا۔ جب آپ توحید بیان کریں گے کہیں گے منکر گستاخ رسول ہے، پیراں نو نہیں مندا، قبرستان نہیں جان دیندا، ارواح دا قائل نہیں، مر گیا مردود ہو، نہ فاتحہ نہ درود ہو، قبرستان نہیں جانے دیتے، معراج نہیں مانتے، شفاعت نہیں مانتے، نبی کے گستاخ ہیں، ولیوں کے گستاخ ہیں، پیروں کے گستاخ ہیں۔ یہ سارے فتوے آپ پر کیوں لگیں گے؟ تاکہ لوگ آپ کے نزدیک آپ سے ہٹا دیا جائے لوگوں کو۔ جب لوگوں کو بتایا جائے گا یہ خطیب صاحب جو ہیں یہ نبی پاک کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، اے نبی نو اپنے ہر مندے نے، لوگ کہیں گے توبہ 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 انہاں دے نیڑے۔ یہ فتوے اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب ہو نہ آئیں۔ ان سے نہیں گھبرانا، ان فتووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ورنہ بتاؤ جتنے لوگ بیٹھے ہو تم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ کیا مانتے ہو؟ عبداللہ؟ کیا مانتے ہو رسول اللہ؟ کیا مانتے ہو کلمۃ اللہ؟ کیا مانتے ہو بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ کیا مانتے ہوئے ماں کی گود میں بولے؟ کیا مانتے ہوئے انہیں انجیل ملی؟ کیا مانتے ہو انہیں معجزے ملے؟ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ عیسائی کہتے ہیں تساں عیسیٰ نو نہیں مندے، تم مسلمان جو ہو تم عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو، کرو مطمئن عیسائیوں نو، بتاؤ ان کو۔ وہ عیسائی کہتی ہیں تم عیسیٰ کو نہیں مانتے ہو، ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں عبداللہ مانتے ہیں، کلمۃ اللہ مانتے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے مانتے ہیں، ماں کی گود میں بولے مانتے ہیں، انہیں انجیل ملی مانتے ہیں، انہیں معجزے ملے مانتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں اے مننا نہیں اللہ دا پتر منو۔ صحیح کہتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے ہو؟ تم جو اہل سنت ہو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نہیں کرتے ہو؟ زور سے بولو ذرا، زور سے بولو، کیا کہتے ہو؟ وہ پیدا ہوئے تو انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، ان کے کان میں آذان میرے نبی نے کہی تھی۔ ان کی زبان کو میرے نبی اپنی منہ میں لے کر اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے۔ ایک روایت پہ اعتماد کروں، حضرت حسین کو جھولی میں اٹھا کے میرے آقا کہتے ہیں افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے منہ کھولو۔ ننھا حسین منہ کھول دیتا، میرا نبی اپنی لعاب اس کے منہ میں ڈال دیتے۔ اور ایک روایت پہ اعتماد کروں، حضرت حسین کے پیٹ میں دنیا کی جو پہلی خوراک پہنچی تھی وہ میرے آقا کا لعاب مبارک، معمولی ہے لعاب۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پیٹ میں جو میرے نبی کا لعاب پہنچا تھا معمولی چیز ہے؟ حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا دیں،
تو وہ آنکھیں ساری زندگی کبھی نہ دکھی اور ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دی. کدائی میں اردو شروع ہو گیا تو شاید اردو نہیں سمجھ آ رہی. سمجھ آ رہی نا تو ابو بکر کی ایڑی پہ لگائیں تو سانپ نے جو ڈس لیا تھا اس کا زہر ختم ہو جائے. یہ علماء بیٹھے ہیں, طلبہ بھی بیٹھے. یہ جو سانپ کے ڈسنے کا واقعہ ہے یہ حدیث میں نہیں, کسی حدیث میں نہیں, یہ تاریخی واقعہ. حدیث میں ہوتا تو میں اس پر لب کشائی کبھی نہ کرتا. میری مجال ہے ایک بات حدیث میں آ جائے اور میں اس پر لب کھولوں, کبھی نہیں. تاریخ ہے, تاریخ کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے اور تاریخ کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے. اس میں کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں. اس طرح سمجھا تو گمراہ ہو جائے گا, نہیں. اس طرح سمجھنا حق ہے, نہیں. لوگ کہتے ہیں سانپ نے ڈنگ مارا, اس سوراخ میں تھا سانپ, اس نے صدیق اکبر کی ایڑی پہ ڈنگ مارا. بندیالوی کہتا ہے نہیں, میرے آقا اس غار میں آئے نا تو سانپ بے قرار ہوا. میرے آقا کے چہرے پرانوار کو دیکھنے کے لیے رب نے کہا میرے نبی تک پہنچنا چاہتا ہے نا, ابو بکر کے قدم چوم کے آ. جس نے ابو بکر کے قدم نہیں چومنے اس نے میرے محمد تک بھی نہیں پہنچنا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسین کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ احترام کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ انہیں گھٹی میرے نبی نے لگائی, ان کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی, ان کا نام میرے نبی نے رکھا, انہیں اپنے کاندھوں پہ بٹھایا. مانتے ہو؟ زور سے بولو. شین کہتا ہے, شین کہتا ہے تم سنی حسین کو نہیں مانتے ہو. کرو مطمئن, جاؤ کرو مطمئن. فتوے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کے متعلق الزام لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں تم سنی نہیں مانتے ہو حضرت حسین کو. میں نے کہا میرے نبی کا نواسا ہے, اسے گھٹی میرے نبی نے لگائی, اس کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی, اس کے منہ میں لعاب میرے نبی نے ڈالا, کاندھے پہ سوار کیا, وہ میرے نبی کا صحابی ہے. مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں. انہوں نے کہا اے مننا نہیں, مننا اے وے محرم دا چن چڑھے نا, یہ ہے ماننا. صحیح کہتے کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے بھئی؟ جس طرح وہ سمجھتے ہیں اس طرح مانے ہم. حضرت عیسیٰ کو اس طرح مانے جس طرح عیسائی کہتے ہیں. امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو, احترام کرتے ہو یا نہیں؟ زور سے بولو, زور سے آواز آئے میری کانوں تک. کیا مانتے ہو؟ امام الانبیاء مانتے ہو؟ بے شک تو کہو. خاتم النبیین مانتے ہیں, رحمت للعالمین مانتے ہیں, شفیع المذنبین مانتے ہیں, صاحب قرآن مانتے ہیں, صاحب معراج مانتے ہیں, حوض کوثر کا ساقی مانتے ہیں, مقام محمود کا دولہ مانتے ہیں, لواء الحمد کا حامل مانتے ہیں. جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرا نبی کھٹکھٹائے گا, مانتے ہیں. جسمانی معراج ہوا, بلندیوں پہ پہنچائے گئے,
مانتے ہیں، بولو بولو، مانتے ہیں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں اے مننا نہیں، نور من نور اللہ، منو تا مننا ہے، صحیح کہتے ہیں؟ جس طرح تم کہو اس طرح مانا جائے، مشکل کشا مانے، عالم الغیب مانے، حاجت روا مانے، پھر کہتے ہو یہ محبت نہیں کرتے نبی سے، یہ محبت نہیں کرتے ولیوں سے۔ نبیوں سے محبت کرو نبیوں والی، ولیوں سے محبت کرو ولیوں والی، رب سے محبت کرو۔ ایک بندے کی شادی ہو گئی، 6 مہینے بڑا چنگا سلسلہ چلیا، میاں بیوی بڑا پیار محبت۔ 6 مہینے کے بعد بیوی ذرا کھچی سی رہنے لگی، ناراض۔ یہ بڑا پریشان، اس ایک دڑے پوچھ لیا کچھ ناراض لگتے ہو، ساڈے کول کیڑی خطا ہوئی ہے؟ اس کہ اچھا 3 حالیں اپنی خطا دا بھی پتہ نہیں، ٹھیک 3 اپنی غلطی دا بھی پتہ نہیں۔ اس کہ خدا دی قسم ہے من پتہ نہیں۔ اس کہ 6 مہینے ہو گئے، روزانہ دکان بند کر کے آنا، سیدھا ماں دے کمرے جانا، اس کے قدم پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے اماں جی ٹھیک ہو، تھوڑی صحت ٹھیک ہے، تیری زبان سڑدی ہے، کدی میں بھی اماں آکھ، اس نو ہر روز اماں آکھنا، کدی میں بھی اماں آکھنا۔ اس کیا پاگل دی بچی، 3 اماں آکھن، سمجھ دے گیا ہونے تسی؟ یہ حالے بھی تسا نہ سمجھے، کدی سن گھونگٹ پا کے بھی نچن دیتا کرو یار، تسی آتے ہو سب کچھ گھونگٹ لا کے نچو۔ جو محبت ماں سے کرنی ہے نا وہ بیوی سے نہیں کرنی۔ ہم عقل مند لوگ ہیں، ہم غیرت مند لوگ ہیں، جو محبت بہن سے کرنی ہے نا وہ بیٹی نال، جس نگاہ سے بہن کو دیکھنا ہے اس نگاہ سے بیٹی کو نہیں دیکھنا، اور جس نگاہ سے بیوی کو دیکھنا ہے اس نگاہ سے ماں کو نہیں دیکھنا۔ بیٹی کو بیٹی سمجھنا ہے، بیوی کو بیوی سمجھنا ہے، ماں کو ماں سمجھنا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے ولی کو ولی سمجھنا ہے، نبی کو نبی سمجھنا ہے، اور رب کو رب سمجھنا ہے۔ تو رب والی محبت کرن لگا نبی نال، اے انہی ہویا جنہیں ماں والی محبت بیوی نال۔ تین کون عقل مند آکھے؟ ہم عقل مند لوگ ہیں۔ محبت کا معیار الگ الگ ہے، ولی کے ساتھ اور نگاہ، نبی کو اور نگاہ سے، اور رب کو۔ ان فتووں سے کبھی نہیں گھبرانا، لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ خدا گواہ ہے میرے کو سبق لاؤ تھا طالب علم، میرے مخالف پورا ٹل لا کے من جو کچھ بھی آکھ دے رانا، کعبہ دے رب دی قسم ہے میرے کان تے جوں بھی کدی نہیں رہیں گی۔ گستاخ ہے، بے ادب ہے، کومنٹ میں گالیاں نکالتے، ماں بہنوں کی گالیاں، ہماری تقریر لگی ہے نیچے گالیاں، ماں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی۔ ہم نے کہا کوئی نہیں، برتن سے وہی کچھ باہر آتا ہے جو برتن کے اندر ہے، تمہارے پاس گالیاں ہیں وہی باہر آنے، ان سے قطعاً نہ گھبرایا کرو۔ اگر کائنات کے تاجدار کو توحید بیان کرنے پر مجنون کہا گیا ہے، کذاب کہا گیا ہے، شاعر کہا گیا ہے، پتھر مارے گئے ہیں، میں تے تو کوئی انہاں نالوں وڈے ہاں؟ یہ مسلک چھوڑو،
چھوڑو توحید بیان کرنا، چھولیاں دی ریڑی لاؤ، بازار چھولیاں دی ریڑی لا لاؤ، چھوڑ دو یہ فیلڈ۔ اور اگر یہ فیلڈ اپنانی ہے، الزام بھی لگیں گے، بہتان بھی لگیں گے، فتوے بھی لگیں گے، پھپتیاں بھی کسی جائیں گی، مقتدی کم ہوں گے، چندے بھی بند ہوں گے، یہ سب کچھ ہوگا، گالیاں، تانے۔ مزہ تب ہے ادھر بھی کانٹے ہوں، ادھر بھی کانٹے ہوں، ادھر بھی کانٹے ہوں، ادھر بھی کانٹے ہوں، اور تم درمیان میں گلاب کے پھول کی طرح مسکرا رہے۔ گلاب کے پھول کو کبھی نہیں دیکھا آپ نے؟ وہ کانٹوں میں گھرا ہوا ہے، مسکرا رہا ہے۔ ان الزامات سے کبھی نہیں گھبرانا، ان فتووں سے کبھی نہیں گھبرانا، اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے۔ خدا گواہ ہے، میں سرگو دجنا ہفتہ وار محفل ذکر شروع کرنا، یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ مسیت وچ، پھر جب اکٹھے ہو جائیں تو میں کہوں بھائی بتیاں بند کر دو، دروازے بھی بند کر دو، اکھاں بھی بند کر لو، اتے کپڑے پا لو، شروع ہو جاؤ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ سال کے بعد میرے کول بھی لینڈ کروزر ہوئے گی، پیسے آئیں گے، دولت آئے گی، حضرت جی لوگ میرے گھٹنے کو ہاتھ لگائیں گے، میں یہ کام شروع کر دوں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ میری تفسیر کے استاد ہیں، وہ کہتے تھے تو بازار میں آئے تو لوگ تیرے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، حضرت جی کرتے ہیں، اور میں اپنے گھر سے باہر نکل کے مسجد کی طرف آؤں تو لوگ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں توبہ توبہ۔ وہ کہتے کیوں، میں انہاں دی ماں ماری ہے؟ میں مجھے دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر وہ اس کے بعد وجہ بیان کرتے ہیں، وجہ سنو۔ حضرت شیخ کہتے تھے تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تو بند کمروں میں الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے اور غلام اللہ منبر پر الہ کا معنی بیان کرتا ہے۔ یہ میرے نبی کو مار پڑ رہی ہے، فتوے پھپتیاں، کس جملے پر؟ لا، زور سے بولو، الا اللہ۔